آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو چاہے وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ میرے پیچھے بولے، کیا بولیں گے؟ کہ میں اپنے خاندان کو بہت پیار کرتا ہوں، میں اپنے خاندان کے لیے دعا کرتا ہوں، میں اپنے خاندان کی حفاظت کرتا ہوں، میں اپنے خاندان پر بہت خوش ہوں، اور میری ساری قوتیں، ٹیلنٹس، دعائیں، نیک خواہشات میرے خاندان کے لیے، اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے خاندان بخشا۔ تو اس لیے خدا ان کے لیے زوردار تعلیم دیا آپ کو خاندان میں۔ آمین۔ آئیے اب ہم بائبل مقدس کو کھولیں گے اور پڑھیں گے افسیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 2 باب 19ویں آیت سے 21ویں آیت تک میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ خدا کے پاک کلام میں اس طرح مرقوم ہے، پس اب تم پردیسی اور مسافر نہیں رہے، بلکہ مقدسوں کے ہم وطن اور خدا کے گھرانے کے ہو گئے، اور رسولوں اور نبیوں کی نیو پر، جس کے کونے کے سرے کا پتھر خود مسیح یسوع ہے، تعمیر کیے گئے۔ اسی میں ہر ایک عمارت مل ملا کر خداوند میں ایک پاک مقدس بنتا جاتا ہے، اور تم بھی اس میں باہم تعمیر کیے جاتے ہو تاکہ روح میں خدا کا مسکن بنو۔ خداوند کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو۔ آمین۔ ہمارا جو موضوع ان دنوں میں جاری ہے، جو مین ہمارا آرٹیکل ہے، وہ ہے اسپینڈنگ اور انویسٹنگ، اور اس کے ساتھ جو موضوع ہم نے شروع کیا ہے آرٹیکل کے نیچے، وہ شروع کیا ہوا ہے انویسٹ ان فیملی، یعنی جو کچھ کریں پہلے نمبر پر خاندان کے لیے اپنی توانائی، اپنا وقت، اپنا جو کچھ بھی کر سکتے ہیں پہلے نمبر پر اپنے خاندان کے لیے انویسٹ کریں۔ اس طرح انویسٹ کریں، خالی خرچ نہ کریں۔ خرچ کرنے میں، انویسٹ کرنے میں، سرمایہ کاری میں بہت فرق ہوتا ہے۔ لوگ وقت جو ہے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ سب کو ایک مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑی بہت سمجھ آ جائے۔ جس طرح وقت کہتے ہیں ٹائم از منی، وقت غریب اور امیر، پڑھے ان پڑھ، ہر ایک کو خدا نے بخشش مفت میں دی۔ کئی سے صرف خرچ کر رہے ہیں، خرچ کرنے کا مطلب ہے بعض وقت گزار رہے ہیں اور سادہ زبان، اور کچھ لوگ خرچ نہیں کر رہے، نو انویسٹ کر رہے ہیں۔ اس وقت کو اس طرح انویسٹ کر رہے ہیں تاکہ آنے والے دنوں میں فیوچر کے لیے انہیں
پھل ملے اس وقت اور وہ برکت پائیں اور کامیاب اس زمین پر۔ اسی طرح لوگ خاندانوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، کھانا کر رہے ہیں، پینا کر رہے ہیں، کپڑے ہیں اور سیر و تفریح ہے، انجوائے ہے، شادیاں ہیں، فنکشن ہیں۔ لیکن کچھ لوگ اس طرح کر رہے ہیں کہ جس طرح صرف خرچ ہی خرچ کرنا ہے، لیکن کچھ لوگ خاندان کے لیے روحانی طور پر، خاندانی طور پر، تعلیمی طور پر جو بھی خاندان کے لیے اچھی چیزیں ہیں وہ اس طرح انویسٹ کر رہے ہیں، اپنی لائف انویسٹ کر رہے ہیں، اپنا ٹائم خاندان کے لیے انویسٹ کر رہے ہیں تاکہ فیوچر میں پھل ملے اور ایسا خاندان کامیاب خاندان ہو جس کا ذکر ہم نے یہ پڑھا ہے کہ تم اب خدا کے گھرانے کے کیا ہو گئے ہو؟ خدا کا گھرانہ۔ آپ کا گھرانہ کون سا ہے؟ خدا کا گھرانہ ہے۔ آپ کا تعلق خدا کے خاندان کے ساتھ ہے۔ اگر آپ اسے بھی گھرانہ آپ کا کیا ہے تو کیا بتائیں گے؟ ہم خدا کے گھرانے کے لوگ ہیں، خدا کے خاندان کے لوگ ہیں۔ اور جب خدا کا خاندان اس زمین پر ہو تو خدا کی پاک مرضی ہے، شروع ہی میں ادن ہی سے خدا نے اس طرح کا خاندان بنانا چاہا جو خدا کی خوبیاں ظاہر کرے۔ جو لکھا ہے کیا ہم انسان کو اپنی شکل شبیہ پر بنائے، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ خدا ان کے ہاتھ ہے، فزیکلی باڈی ہے، نو، اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم اپنی خوبیاں اس میں ڈالیں اور وہ خوبیاں زمین پر ظاہر ہوں۔ تو خداوند نے خود اپنے آپ کو جو ظاہر کیا ہے پاک تثلیث میں، خاندان کی شکل میں ظاہر کیا، خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا خاندان ہے۔ تو خداوند ایسا خاندان چاہتا ہے کہ جو خدا نے خاندان وضع کیا، ڈیزائن کیا اس زمین پر، ایسا خاندان ہو۔ ایسے خاندان کے لیے ہم نے بائبل مقدس میں سے سیکھا کہ خاندان ایسا جو خاندان ہے خدا جو چاہتا ہے وہ خاندان ہے کہ جو ایک دوسرے کی فکر کرتا ہے، ایک دوسرے کو سنبھالتا ہے۔ پچھلی عبادات میں ہم نے سیکھا ایک دوسرے کی پروٹیکشن کرتا ہے، ایک دوسرے کی حفاظت کرتا ہے اور ایک دوسرے کی عزت اور احترام کرتا ہے۔ تو آج بھی ہم اس سے کنٹینیو رکھتے ہوئے جاری کریں گے کہ آئیں خاندان میں آنرنگ کلچر کریٹ کریں، کیونکہ خدا کہ خاندان جو خود خاندان کی شکل میں خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس، آنرنگ کلچر، ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کی عزت ہے۔ اس لیے خاندان وہ خاندان ہے جس خاندان میں رشتوں میں عزت اور احترام ہے اور تعریف ہے۔ عزت و احترام کا ہم نے یہ بھی سیکھا کہ اس کا مطلب ایک تعریف بھی ہے، تعریف کرنا۔ اور خاندانی رشتوں میں ہم نے سیکھا، تھوڑا سا دہراتا ہوں، کہ عزت، احترام اور تعریف شوہر اور بیوی میں جو بنیادی رشتہ ہے، جو فیملی کی بنیاد ہے، جو فاؤنڈیشن آف فیملی ہے، اس میں سب سے پہلے احترام، محبت، عزت اور ایک دوسرے کی تعریف کا رشتہ ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اولاد ہے، والدین ہیں۔ ہم نے سیکھا پچھلے اتوار کی عبادت میں لکھا اپنے ماں باپ کی عزت کر، احترام کر، تیرا بھلا ہوگا، عمر کی درازی ہوگی۔ پھر ہم نے یہ بھی پڑھا کہ والدینوں کو بھی حکم دیا گیا کہ اپنے بچوں سے پیار کریں، انہیں دیکھ نہ کریں، انہیں غصہ نہ دلائیں، عزت کریں، سب کے سامنے انہیں بے عزت نہ کریں۔ ان کی بھی عزت ہے، بچوں کی بھی عزت ہے۔ کبھی کبھی پھر دہرا دیتا ہوں، کبھی کبھی والدین
بچوں کو بے عزت کس طرح کرتے ہیں؟ اپنے رشتہ داروں کے سامنے، لوگوں کے سامنے، بڑی محفل میں بے عزت کرتے ہیں۔ عزت اور احترام اگر سمجھانا ہے تو بچوں کو علیحدگی میں سمجھا سکتے ہیں، سیپریٹ سمجھا سکتے ہیں، لیکن سمجھ نہیں آ رہی، سمجھانے کا طریقہ غلط ہے، جس میں بچے کیا فیل کرتے ہیں؟ بے عزتی فیل کرتے ہیں۔ تو جب تک والدین اور بچوں میں عزت، احترام اور تعریف کا کلچر قائم نہیں ہوگا، اس خاندان میں برکتیں نہیں ہوں گی، امن، سکون، کامیابی نہیں ہوگی۔ تو آج ہم اسی کو جاری رکھتے ہوئے ہمارا جو یہی ٹاپک ہے انویسٹ ان فیملی، اس کا پارٹ جو ہے وہ 3F یاد رکھنے کے لیے، اور بائبل مقدس میں ہم نے پڑھا ہے، اور آج ہم آگے چلیں گے ایک اور پوائنٹ برکت کا، کہ خاندان میں جب عزت و احترام کی بات ہم کرتے ہیں تو آج ہم یہ سیکھیں گے عزت اور احترام کا مطلب یہ بھی ہے کہ ایک دوسرے کی سننا اور ایک دوسرے کو سمجھنا۔ اس کا مطلب ہی کیا ہے؟ احترام۔ آپ کہیں گے کس طرح؟ سادہ زبان میں بتاتا ہوں کہ ایک شخص آپ سے باتیں کر رہا ہے، آپ آنکھیں بند کر دیں تو کیا سمجھیں گے؟ سمجھیں گے یہ احترام ہو رہا ہے؟ ایک میں بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ بھی بے عزتی ہے۔ ایک بندہ بات کر رہا ہے، دوسرا بندہ منہ اس طرف کر رہا ہے، عزت ہوئی یا بے عزتی ہوئی؟ ایک بندہ بات کر رہا ہے تو دوسرا بندہ اپنی باتوں میں گیم کھیل رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، سادہ طریقے سے سکھاتا ہوں، یہ عزت ہے یا بے عزتی ہے؟ تو اس کا مطلب ہے سننا، پہلی بات۔ اس کا مطلب یہ احترام ہے کہ اگر ہم کسی کی سنتے ہیں تو احترام ہے، اگر ہم کسی کی سنتے ہیں اس کا مطلب ہم عزت دے رہے ہیں۔ تو پھر ہم دیکھ لیں کہ بیوی اور شوہر جو خاندان کی فاؤنڈیشن ہے، پہلے نمبر پر اسے ایک اور دوسرے کی سننا چاہیے۔ کبھی کبھی ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، شوہر کے پاس وقت نہیں کہ بیوی کی سنیں۔ بیوی بیچاری کہتی ہے میری سنو، تیری سنی، میری سن لو، اور سن لا نیند آئی صبح سے، صبح دیئے میں تن کیا ہے میری گال سن لو، اچھا کام تو ہمیں پھر سنا۔ بیوی کہتی میری سن لو، اور کوئی گال نہیں، کھانا کھان دے ٹائم سن لا گے۔ پھر بیوی کہتی سنو میری گال، اور کوئی گال نہیں، آدھے میں ذرا جلدی سے آؤں۔ تو دوسرے لفظوں میں کیا ہے؟ آپ نے خود انصاف کرنا ہے۔ نہ سننا کیا ہے؟ بولو، کوئی بات نہیں، بولو، ہے بے عزتی ہے کہ نہیں؟ یا احترام ہو رہا ہے؟ اگنور کیا جا رہا ہے اور سن نہیں رہے ہیں۔ لیکن احترام اور عزت کیا ہے؟ کسی کی سننا، سنو، اور سننا بڑا ویسے بھی مشکل کام ہے۔ سنانا آسان کام ہے اور سننا، آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کئی لوگ آتے ہیں، میرے آفس میں ایک بندہ آیا، کہتے ہیں مروانی ہے، پادری ہے، میں چلو سنو۔ جو بندہ لے کے آیا مثالوں سے سمجھاتا ہوں، وہ بیچارہ بولا نہیں، مجھ سے کام تھا،
تو جو ساتھ لے کے آیا وہ کو گھنٹہ 2 بولتا رہا، میں چپ کے سنتا رہا، میں سنو گئی اپنی سنا کے، چونکہ میرا ٹائم ہو گیا تھا، 1.5 گھنٹہ لگ گیا۔ میں نے کہا اچھا جی خداوند آپ کو برکت دے۔ تو دوسرا بندہ کہندا اچھا جی پھر میں نا جڑی تہاڈے نال گل کرنا آیا سا نا ٹیلی فون تے سنا دیاں گا۔ میں کہا ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ اتنا سناتے ہیں کہ بریک ہی نہیں کہ اگلے دن سنو۔ اگر میاں بیوی دی کو چکلش ہوئے تو پھر کیندا پھر تے بریک ہی نہیں۔ بریک تو بغیر بریکا فیل ہو جاندی ہے۔ یا اپنی سناکدہ میں چل پھر میں چلے۔ اور دونوں طرف سے ایسے ہی ہے، کبھی کبھی شوہر بھی سناتا ہے اور بیوی نہیں سننا چاہتی۔ لیکن احترام کا مطلب کیا ہے؟ ایک دوسرے کی سننا، اور سننے سے ایک تو احترام ہے، عزت ہے، اور سننے سے بہت ہی کیا کہہ رہے فائدہ ہے۔ اگر آپ سنیں گے تو دوسری طرف پھر ہم آ جائیں گے، سمجھیں گے۔ احترام میں نے کیا کہا ہے کہ آج موضوع ہے ہمارا سننا اور سمجھنا۔ جب تک سنیں گے نہیں کس طرح آپ سمجھیں گے؟ اور دوسرا ایک اور بھی فائدہ ہے سننے کا، کہ اگر آپ نہیں سنیں گے، غور سے سن لیں، یہ سجیدہ کلام کی باتیں بھی ہیں، تو وہ شخص جو بھرا ہوا ہے وہ کسی اور کو سنائے گا۔ جو یہ ایسا ہوتا ہے کیونکہ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ اگر آپ نے تو سننی نہیں تو وہ شخص جو گھر میں ہے سنانے کے لیے بھر گیا ہے، لاوا پھٹنے والا ہے۔ اگر آپ نہیں سنیں گے تو وہ کسی دوسرے کو سنائے گا، اور نقصان کیا ہوگا؟ یعنی گھر میں برکت کی بات میں سکھا رہا ہوں، اور نقصان کیا ہوگا کہ جو غیروں کو سنائے گا، غیر اس سے غلط مشورہ دے دیں گے، رشتہ دار غلط مشورہ دے دیں گے، اور وہ ٹریک سے اتر جائے گا، شوہر اور بیوی۔ اس لیے شوہر اور بیوی کو نمبر 1 خود سننا چاہیے۔ سناؤ، جب تک سنیں گے نہیں آپ کے پاس کو غیب کا علم نہیں ہے کہ یہ کیا چاہتا ہے کیا چاہتی ہے۔ اور اس لیے گھروں میں پھر پریشانی بڑھ جاتی ہے۔ اور سننے کا کتنا فائدہ ہے؟ سنیں گے تو سمجھیں گے۔ اور ایک اور بھی بڑا فائدہ ہے، آپ شفا کا کام بھی کریں گے، کیونکہ اندر جو لاوا کا پہاڑ ہے وہ جب تک نکلے گا نہیں شفا۔ آپ نے دیکھا کئی لوگ بھرے ہوتے ہیں تو جب سنا لیتے ہیں نا تو ہلکے ہو گئے، پھر ہاتھے میں کہتے ہیں اوئے آج تو بڑے لائٹ ہو گیا، خوشی ہوئی، اڑتے پھرتے۔ تو آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا ساتھی شفا پائے؟ چاہتے ہیں؟ سنیں۔ اور یہی احترام و عزت ہے کہ ایک دوسرے کی ہم کیا کریں؟ سنیں۔ لیکن ہم مطلب کی بات ضرور سنتے ہیں۔ ایک مائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، راستے میں گر گئی، کچھ لوگ کیسے اسپتال میں لے جو، کوئی کیسے اس طرح کر لو،
ایک بندہ بڑا سیانا تھا، وہ کہنے لگا او مائی کو دودھ جلیبی کہندی اوہدی بھی سنو۔ پہلے مائی بے ہوشی نے کوئی گال نہیں سنی، انہیں کہا ٹیکا لاؤ، نہیں انہوں ہسپتال آیا، مائی چوپ داڑھ بٹی کہ اس کو جلیبی دودھ کہندی اوہدی بھی سنو سارے سنے۔ آپ نے دیکھا بچے اکثر یاسمین کہتی ہے میری وائف کہ بچے اکثر بہرے ہوتے ہیں، چھوٹے بچے بہرے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا، لیکن پھر میں نے دیکھا وہ بہرے بچے جو ہیں جب کہے نا کہ ٹوئے لینا، یس لے گا، ادھر آؤ، چلو ابھی چلو چلو۔ جو یہ ایسا ہوتا ہے مائیں زیادہ جانتی ہے، بچے نے کہہ دیا ادھر آؤ، بچہ نہیں سنتا، بچہ انجرے جب بیٹھ ہے کہ نال بچہ انجرے جب گونگ ہے، نہ بولتا ہے نہ سنتا ہے۔ اور بڑے بچوں کو اگر کہہ دیں، بڑے بچے بھی ہنس رہے نہیں، بول دے نہیں، لو جی تیاری کرو، کہا نہیں پاپا جی ماما جی آج نہ ریسٹورنٹ تے جانا، لو میں انہیں تیار ہو گیا۔ یہ ایسا بھی ہوتا ہے، بچے بول نہیں رہے، یعنی مطلب کا سننا ٹھیک ہے۔ بچے جناب چپ پٹا لے، کہہ دینے آج تیاری کر لو، کیوں آج شاپنگ کروانی ہے، انہیں تیار ہو۔ تو سننا ایک دوسرے کا احترام کرنا ہے، سننا ایک دوسرے کی کیا کرنی ہے، عزت کرنے کے برابر ہے۔ اور شوہر اور بیوی ایک دوسرے کی سنے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کا کیا ہے، احترام ہے، عزت ہے۔ اور جس گھر میں احترام، عزت، جن رشتوں میں عزت اور احترام ہوگا، اسی گھر میں برکت ہوگی، اسی گھر میں خوشی ہوگی، اور اسی گھر میں خداوند اپنا آسمان کھولے گا۔ اس لیے یہ بڑا ہی ضروری ہے، روحانی طور پر بھی ایسا ہی ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، خداوند فرماتا ہے کہ میری سنو، یہاں تک لکھا ہے کہ جب اس کی بات سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو، بلکہ سنو اور قبول کرو۔ اور خدا کا کلام جب ہم پڑھتے ہیں، جب تک ہم بھی خدا کی آواز نہ سنے کو برکت ملتی ہے۔ ایمان سننے سے اور سننا بھی سیکھے، ساری برکتیں سننے کے ساتھ ہیں۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کان لگاؤ سنو، پوری بائبل مقدس بھری ہے۔ روحانی طور پر بھی خدا کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے اس میں بھی یہی ہے کہ ہم خدا کی کیا کریں، سنیں، اس کی آواز پر کیا لگائیں، کان لگائیں، صرف سناتے نہ جائیں۔ کبھی کبھی ہم دعا، کچھ لوگ مطلب جس طرح سکھا رہا مطلب کا سننا، 1.5 گھنٹے دی دعا کی تھی، لیکن جب خدا سنانے لگا ہے اس کی بھی بات سنی، دعا سے بعد کی جواب مل گیا، تو لوگ بالکل کیا کرتے ہیں، کبھی کبھی یہ سیکھنے والی چیز ہے، خدا کی آواز نہ اپنی سنا کے، اور جب خدا بولنے والا ہے، اب کلام بھی خدا کی آواز ہے نا، یہ میرا اتنا تجربہ ہوا، آپ کا بھی ہوا ہوگا کہ لوگ اپنے سناتے ہیں، کہتے ہیں جی، ہم کہتے ہیں لو جی دعا چھوٹی کرو، کلام سننا ہے، اور دعا 1.5 گھنٹے تھی، ہم کہتے ہیں 2-3 گیت گا لو، ورشپ کرنی، وہ کہتے ہیں 15 گیت گانے ہیں۔ جب خدا کی آواز آتی ہے تو کیا کہتے ہیں، کبھی آپ کو تجربہ ہو، اکثر کہتے ہیں پائی صاحب جی
میں کیا جی اگر میں جہاں جاتا میں پورے سنانا پاویں تانوں لیٹ ہو جائے پاویں تسی وچ سو ہی جاؤ کیونکہ کئی سوندے نے وہی سوندے نہیں جڑے ستے نے ہنس رہے نے اب یہ مجھے سناؤ سادہ زبان میں کہ اگر ہم نہیں سنتے تو احترام ہے عزت ہے میں نہیں کہہ رہا لیکن ایک دلیل دے رہا ہوں تو پھر کیا کریں خدا کی سننے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو الرٹ رکھنے کی ضرورت ہے الرٹ رکھنے کے لیے آج آپ کو کلیہ بتاتا ہوں جس طرح یہ دیکھو آگے بیٹھے خادم اور ادھر بھی کہ آپ اپنی ڈائری اور پین لے آیا کریں چلو آج میں آپ کو کلیہ بتاتا ہوں جب کلام سنتے ہیں آپ لکھنا کیا کریں تاکہ آپ کو نیند کیونکہ سننا بہت ضروری ہے جب تک سنیں گے نہیں برکت کس طرح ملے گی اور ون سائڈ نہیں ہے کہ ہم خود ہی سناتے رہیں دعا بھی لمبی کرتے رہیں گیت بھی گاتے رہیں لیکن خدا کی بھی کیا کرنا چاہیے سننی چاہیے کہ نہیں سننی چاہیے لیکن خدا کی بھی آواز جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ مطلب کا بھی سننا ہوتا ہے جدو مصیبت پہنی ایسی کہنے ہیں زبوروں بڑا میں بڑے آپ کو سنے ہیں یہوہ میں پکاردہ ہاں وہ کہتا ہے جدو میں پکارنا ہو تو تسی نہیں آؤں اور تو تسی لیٹ آن دی کہ یہ زبور گاتے ہیں کہ نہیں ان چھیتی یا جلدی یا جلدی یا تو کہتا جی تو میں پکارنا ہم کیا آج سیکھ رہے ہیں کہ خاندان میں روحانی طور پر بھی اس طرح ہی ہے رشتوں میں عزت اور احترام کو پیدا کریں اور آج ہم یہ سیکھ رہے ہیں عزت اور احترام کا مطلب ایک یہ ہے کہ ایک اور دوسرے کی کیا کریں سنے بات اور دوسری بات کیا ہم آج سیکھیں گے کہ نہ صرف سنیں بلکہ کیا کریں سمجھیں انڈرسٹینڈنگ ایک خادم چلو میں زیادہ تشریح ہو جائے گی ایک بندہ چلو خادم یہ نہ کہیں لیکن اے خدا کا بندہ اور اس وقت زندہ ہے میرے ساتھ ایک دفعہ وہ بیٹھا ہوا تھا تو اب اس سے مطلب سمجھ لینا جس طرح میں سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہنے لگا کہ میری شادی کو 55 سال ہو گئے میں کہ یہاں بڑی مبارک ہو کتنے آپ نے وہ سیلیبریٹ کیے کافی بڑی خوشی کی بات ہے ویڈنگ سرمنی میں نے آپ نے 55 کیک کاٹے ہیں کہتا کہ بڑے کیک کاٹے ہیں ہر سال ویڈنگ سرمنی لائٹنگ کانگریچولیشنز بڑے آئے ہیں بڑے مبارک ہیں وہ کیک مستل ہوگا کہتا ہے نہیں مشہوری میں پڑ گیا کہتا ہے جی نہیں میں کو ویڈنگ سرمنی چاہے چھوٹی ہے کہتا ہی نہیں تو میں کہ باقی ٹھیک ٹھاک ہے نا آپ کی ازواجی زندگی بھی ٹھیک ہے کہنے لگا 55 سال ہو گئے نے میں آج تک اپنی بیوی نو نہیں سمجھ سکے تو میں کیک آدھے کٹے نہیں علم فرق ہے اور انڈرسٹینڈنگ فرق ہے شوہر اور بیوی دونوں کے لیے پہلے تو جب منگنی ہو جاتی ہے
علم ہوتا ہے. میری بیوی یا شوہر دونوں طرف میں لگا رہا ہوں. بیوی ہے گھر آ جائے گی, علم ہے میرا گھر کھل جائے گا جڑا بند کیتا ہے. پہلے کہنا ہے جڑی صفائی نہیں نہ ہوتی, علم دیکھو کتنا شروع ہوتا ہے. آ کے صفائیاں نہیں کرے گی. میں شادی کرنی ہے اور نہیں تو ناشتہ بھی ملے گا اور کوئی گل نہیں. اور والدین بھی جو جاہل ہے وہ یہ نہیں کہتے کہ اپنے بیٹے کے لیے بہو لانی ہے کیونکہ یہ خدا کا حکم اور اس کی اہم ضرورت ہے تاکہ خاندان بنے یا روحانی ہو. وہ بھی کہتے ہیں بیٹا بیانا ہے کہا دے لی کاموں میں آتے ان پہ بڑی ہوئی آتے ساری عمر میں آتے تو جان انہیں میرے تو جان نہیں چڑھانی جنی دیر سا نہیں میرے ہوں ختم. کسی کو پوچھو آپ کی بیوی یس علم پہلے شروع ہو جاتا ہے. وہ اتنا پڑھی لکھی ہے فلاں گھرانے کی ہے اور نالج بہت نالج ہے. شوہر کے لیے بھی اس طرح وہ فلاں کام کرتا ہے یہاں تک کہ یہ بھی پتہ علم ہو جاتا ہے اس کا قد کتنا حویلہ سے قد دی ہوتی ہے قد کتنا ہے شوہر دا قد کتنا ہے اور وہ کہتے ہیں بیوی دا قد کتنا ہے کتنی پڑھی لکھی ہے. ہاں جی اگر میڈیکل لائن سے ہوئے تو اور بھی اچھا چنا ہو رہا ہے. نالج علم ڈاکٹر ہوئے تو پھر ہم جو جنت سے چلے گئے. تو تمہیں پادری لوگ کہتے ہیں میں کہ اچھا کوئی پروفیسر پڑھا زیادہ نہیں. پروفیسر نہیں ہو غریب ہی ہوتے ہیں. ٹیچر سارے غریب ہوتے ہیں پروفیسر ہو رہے ہیں. میں کہا ٹھیک ہے کوئی ویلیو نہیں تاری نہیں ٹیچروں چھڈو ٹیچر تے بڑے غریب ہوتے ہیں. میں کہ وہ پادری ہو جائے نہ پادری چھڈو تے چدیاں تے کتنا نالج ہے. اور ایک دوسرے کو شادی کے بعد بھی بتاتے ہیں میرا شوہر یہ پڑھا لکھا اتنا قد خوبصورت پاویں ڈاک پینے کوئی گل نہیں. ایک مثال دے رہا ہوں نالج ہے پورا نالج ہے. میرا شوہر 3 روٹیاں کتنا نالج ہے. میری بیوی کافی نہیں پیندی چائے پیندی ہے. نالج ہے کہ نہیں. لیکن اب سنجیدہ بات بھی میں کرتا ہوں. اس شخص نے کہا ساتھ رہتے ہوئے ایک دوسرے کی انڈرسٹینڈنگ اور ایک دوسرے کو سمجھنا یہ کم ازواجی زندگی میں ہے. ازواجی زندگی کا مطلب ہے ایک دوسرے کو سمجھو وہ کیا چاہتا ہے کیا چاہتی ہے. یہ ہے مطلب کہ اتنی دیر ازواجی زندگی اور ایک دوسرے کی سمجھ ہی نہ ہے. نالج ہے بیوی کے بارے شوہر کے بارے لیکن سمجھ نہیں ہے. اور سمجھ کی ہمیں کیا کرنی چاہیے. سننے سے سمجھ بھی آتی ہے. جب سنیں گے نہیں تو سمجھ آپ کو آئے گی. اس کی سنیں کیا ہے کیا پریشانی ہے کیا مشکل ہے. اور اگر سمجھ نہیں آئے گی تو میں آپ کو اب سنجیدہ بات بتاتا ہوں. انجوائے بھی آپ کرتے ہیں لیکن سنجیدہ
जब एक दूसरे को समझेंगे नहीं, समझने की कोशिश ही नहीं करेंगे, उसकी जगह क्या होगा? अब गौर से सुने, शौहर और बीवी, उसकी जगह मिसअंडरस्टैंडिंग। अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं तो फिर उसके बाद उसके साथ क्या होगा? मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमियां पैदा हो जाएंगी। और जब गलतफहमियां पैदा हो जाएंगी तो घरों में इत्मीनान, खुशी, अमन खत्म हो जाएगा। आज मैं और संजीदा बात बताऊं, जो कुछ हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, कुछ अज़दवाजी जिंदगी इसलिए खत्म हो गई। एक नुक्ता ये भी है, वेस्टर्न में, एशिया ने भी रंग पकड़ा है। एक दूसरे में गलत फहमियों की वजह से, अंडरस्टैंडिंग ना होना, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आज इस दुनिया ही में लोग एक दूसरे को छोड़ रहे हैं। वेस्टर्न में भी समझ नहीं, एक दूसरे को समझे नहीं है डीप तौर पर। लेकिन शौहर और बीवी है। हिटलर का नाम कितना बड़ा जालिम, कितना जालिम था। उसका एक मैंने जुमला पढ़ा, उसने कहा कि वो बड़ा ताकतवर, बहुत लोगों को उसने मारा। उसने कहा लेकिन एक बात से मैं हैरान हूं, कहता है मेरा दुश्मन हर वक्त मेरे साथ है, कहता मेरी बीवी। अंडरस्टैंडिंग नहीं। जब मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाती है तो शौहर और बीवी आपस में दूर होते हैं और घर में इत्मीनान, खुशी, अमन नहीं होता। इसलिए क्या करें? सुने भी एक दूसरे की, बातचीत भी करें और एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। ये है क्या? परेशानी क्या है? मुश्किल क्या है? क्योंकि बाइबल मुकद्दस में आप सारे पढ़े लिखे हैं। खुदा का बंदा हवाला बता देता, पढ़ता न पौलुस रसूल दूसरा तिमोथी दूसरा बाब 7वीं आयत में लिखता है, तिमोथियुस को कहता है कि खुदावन तुझे, उसकी दुआ है, बाद में पढ़ लेना, दूसरा तिमोथी दूसरा बाब 7वीं में लिखा है कि खुदावन तुझे सब बातों की समझ अता फरमाए। एक बात की नहीं। समझ क्या है? समझ के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, अंडरस्टैंडिंग के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है बाइबल में, वो है विजडम। अंडरस्टैंडिंग, विजडम, समझना, हर बात कि वो कहता है तुझे समझ आ जाए, इल्म ना हो। बाइबल में ये भी अल्फाज लिखे हुए हैं, मैं पढ़ता नहीं हूं, वक्त थोड़ा है, कि इल्म और फहम के पैरोकार हो। इल्म और फहम, इल्म क्या है? नॉलेज। फहम क्या है? अंडरस्टैंडिंग। खुदा के सिलसिले में भी इसी तरह है, लोगों को नॉलेज है, खुदा है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं। खुदा है लेकिन क्या है? इल्म सबके पास है, इल्म नाकाफी है, जरूरत है, लेकिन अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं, अगर समझ नहीं, तो वो इल्म अपनी जात से फजूल है। इल्म के साथ अंडरस्टैंडिंग, कोई भी रिश्ता ले ले तो हमें जरूरत है। आप सुलेमान की, बादशाह की मिसाल ले लें, जब उसने बहुत सारी कुर्बानियां खुदा के सामने पेश की और घर भी बनाया और बादशाह था, शान और शौकत थी,
اور یہ میں پڑھتا نہیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ واقعی اس کی ضرورت ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ کلام مقدس میں لکھا سلاطین کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ سلیمان نے ایک بادشاہ نے دعا کی۔ آپ مجھے بتائیں کیا دعا کی؟ خداوند اس پر ظاہر ہوتا ہے سلاطین کی کتاب میں، اور آپ غور سے سنیں، اب پھر سنجیدہ بات ہے کلام کی۔ خدا نے کہا مانگ میں تجھے۔ آپ مجھے بتاؤ سلیمان نے کیا مانگا؟ جی لکھا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں کا مطلب یہ ہے سمجھنا۔ وہاں لفظ لکھا ہے، پڑھ لیں پہلی سلاطین میں غالباً 3 باب میں لکھا ہے مجھے سمجھنے والا دل عطا فرما۔ یہ لفظ کہ میں سمجھوں۔ خاندان بن جانا ایک بات ہے، لیکن انڈرسٹینڈنگ ہونا دوسری بات ہے۔ شادی ہونا ایک بات ہے، لیکن اس میں سننا اور سمجھنا دوسری بات ہے۔ والدین بن جانا ایک برکت ہے، لیکن سمجھنا اور سننا دوسری برکت ہے۔ بچے جو ہیں ان کے لیے بھی اسی طرح ہے کہ سننا اور سمجھنا ایک دوسرے کی، یہی خدا چاہتا ہے۔ یہی گھرانہ خدا کا گھرانہ ہے، یہی گھرانہ خاندان خدا اس زمین پر چاہتا ہے کہ جو ایسا خاندان ہو، خدا کا خاندان، ایسا مسیحی گھرانہ ہو جو اس زمین پر ایک ماڈل اور رول ہو اور لوگوں کے لیے باعث برکت ہو، اور اس خاندان میں عزت احترام ہو، رشتوں میں عزت اور احترام ہو۔ لیکن آج آپ دیکھتے ہیں کہ رشتوں میں عزت اور احترام کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ والدین اور بچوں میں، شوہر اور بیوی میں عزت اور احترام کم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور جس گھر میں عزت اور احترام نہیں ہے اس گھر میں خدا کی برکات نہیں ہے، خدا کا فضل نہیں ہے۔ اس لیے کلام مقدس کے مطابق آج ہم نے یہ دعا کرنی ہے کہ خداوند جو ہمارے رشتے ہیں، شوہر اور بیوی، بچے اور والدین، ان میں احترام، عزت ہم پیدا کریں۔ اور عزت احترام کا مطلب کیا ہے؟ پھر دہراتا ہوں، آپ نے سیکھا عزت احترام کا مطلب آج کے موضوع کے مطابق کیا ہے؟ سننا اور پھر سمجھنا۔ پہلی بات سننا ہی بڑا مشکل ہے۔ سنیں، ایک دوسرے کی سنیں، بچے والدین کی سنیں۔ مثال کی کتاب میں لکھا ہے اپنے باپ بیٹے شنوا ہو سنیں۔ آج بچے بھی جو ہیں وہ بھی نہیں سنتے، اولاد بھی نہیں سنتی، لیکن برکت کس طرح ملے گی؟ باقی چیزیں دنیا میں شاید مل جائیں، لیکن روحانی برکتوں سے کیا رہیں گے؟ محروم رہیں گے۔ بچوں کے لیے بھی یہی ہے کہ اپنے والدین کی سنیں، وہ کیا کہتے ہیں، اپنے والدین کو سمجھیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ تو آج کے بچے بھی جیسے جیسے زمانہ گزرتا جا رہا ہے، بچے بھی والدین کا احترام اور عزت کرنا چھوڑتے چلے جاتے ہیں۔ یہ ویسٹرن کا سارا کلچر ہے، وہاں زیادہ ہے۔ یہ نہیں کہ ریشو جہاں نہیں، یہاں بھی بڑی بڑھ گئی ریشو۔ وہاں تو
بچے جو ہیں وہ والدین کا نام ہی لے کے بات کرتے ہیں. ویسٹرن کنٹری میں جائیں وہ نام لیتے ہیں اپنے باپ کا, نام لے کے پکارتے ہیں اپنے باپ کا, کیونکہ کیا ہے کہ ماڈرن ہو گئے ہیں. تو یہ سارا خربوزے کو خربوزہ دے کے ایشیا ممالک میں بھی ایسا ہو رہا ہے کہ بچے جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم ان سے زیادہ سمجھدار ہیں, والدین سے زیادہ ہم سمجھدار ہیں, جو ہمیں پتہ ہے کسی کو پتہ ہے ہی نہیں. تو پرانے زمانے کے لوگ ہو, پاپا ماما آپ کو کیا سمجھ, لیکن والدین ہمیشہ حکمت سے بھرے ہوتے ہیں. ہاللیلویہ. اس لیے خدا کا کلام بھی کہتا ہے کہ ماں باپ کی عزت کریں, اور ماں باپ کے لیے بھی یہی ہے کہ اپنے بچوں کی عزت کریں, بچوں کی سنیں. جس طرح میں نے پہلے بتا دیا کہ اگر ہم نہ سنیں گے تو پھر کیا ہوگا, کوئی اور کسی کو وہ سنائیں گے. خاندان کے لیے وقت نہیں ہے, سننے کا وقت نہیں ہے, شوہر اور بیوی کے پاس وقت نہیں ہے ایک دوسرے کی سنے اور سمجھے. والدین اور بچوں میں کے پاس وقت نہیں کہ ایک دوسرے کی کیا کریں, سنیں اور ایک دوسرے کو سمجھیں کہ کہاں پرابلم ہے, کس طرح پرابلم جو ہے وہ حل ہو سکتی ہے, کیا چاہتے ہیں. اگر ہم سمجھیں گے, سنیں گے تو برکت ہوگی, پھر گھر میں سکون ہوگا. باقی اگر نہیں انڈرسٹینڈنگ ہوگی تو پھر میں سچائی سے بتاتا ہوں دنیا کی چیزیں ہو سکتی ہیں, خدا سے دور ہو کے عزت و احترام نہ کر کے آپ کے پاس کار بھی ہو سکتی ہے. میں آپ کو سیدھی بات بتاتا ہوں, آپ جہاز میں بھی بیٹھ سکتے ہیں لیکن خدا کی برکت نہیں, آسمانی برکت نہیں, اور ساتھ کیا ہوگا, سکون نہیں ہوگا. میں نے دیکھا جن خاندانوں میں ادب و احترام, عزت و احترام, محبت نہیں ہے, ان کے گھر میں بہت کچھ ہے, لیکن ان کے گھر میں اگر نہیں ہے تو سکون نہیں ہے. یہ صحیح بات کہہ رہا ہوں. دسترخوان پہ جتنے مرضی کھانے سے جاتے ہیں, غصے سے کھاتے ہیں. ایک بندہ ریسٹورنٹ پہ گیا, مجھے اس نے بتایا, موٹر سائیکل پہ بیٹھا تھا کہ ہم جا رہے تھے ریسٹورنٹ, میاں بیوی, درمیان سے جا کے چڑچڑ ہوگی تو نہیں ہوتے موٹر سائیکل. ان باتوں کو سمجھے. کھانا اچھا آپ کو مل سکتا ہے لیکن سکون اور خوشی نہیں ملے گی. آپ کے پاس گاڑیاں, اچھا گھر بھی بنا لیں, اور اس اچھے گھر کا کیا فائدہ, چنگے بار بار لگانے کا کیا فائدہ, جب اس گھر میں اطمینان نہیں ہے, خوشی نہیں ہے, احترام نہیں ہے, عزت نہیں ہے, تعریف نہیں ہے, اور خدا کی حضوری نہیں, تو کیا فائدہ. بدل جیتے کچائی کا چنگا جی. Oh my goodness, سمجھیں کہ خداوند ایسا خاندان چاہتا ہے جس میں محبت ہو. میں نے آپ کو سکھایا تھا ایک دن کہ محبت کا دوسرا مطلب کیا ہے. محبت کا دوسرا مطلب کیا ہے, عزت اور احترام کرنا. اگر آپ کہتے ہیں محبت کرتے ہیں, خاندان سے محبت کرتے ہیں, شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو محبت کرتے ہیں, بچے والدین ایک دوسرے کو محبت کرتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے ان میں احترام ہوگا. تو اگر یہ چیزیں نہیں تو خدا کیا چاہتا ہے کہ ہم
दुआ करें खुदा की हजूरी में। पौलुस रसूल ने तीमुथियुस को क्या कहा, क्या दुआ दी खुदा, पौलुस रसूल ने तीमुथियुस को, हवाला मैंने बताया है कि तू सब बातों को क्या करे, समझे, सारी बातें, एक नहीं, और गौर से समझे। बाइबल में पढ़ लिया उन्होंने। इसलिए आज मेरे पीछे दुआ करें, छोटी सी दुआ करें, लेकिन दिल की गहराइयों से दुआ करें। ऐ खुदावन, तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ, तेरा कलाम बाबरकत है, तेरा कलाम कामयाबी की बातें बताता है। आज हमने सीखा है तेरे कलाम के मुताबिक कि तू ऐसा खानदान चाहता है, ऐसा मसीही खानदान चाहता है जो एक दूसरे के लिए प्रोटेक्शन बने, एक दूसरे के लिए इज्जत का बायस बने, और एक दूसरे की इज्जत और एहतराम करें, और एक दूसरे को समझे, ताकि हम गलतफहमियों से निकल जाएं, क्योंकि गलतफहमियों ही से घर में नाचाकी होती है, और घर का शराजा भी करता है, और खुशी नहीं होती, और अमन नहीं होता, और सुकून नहीं होता। इसलिए आज हमें फजल दे। हम इकरार करते हैं कि हम अपने खानदानी रिश्तों की इज्जत करेंगे, खानदानी रिश्तों का एहतराम करेंगे, खानदान में एहतराम और इज्जत का कल्चर पैदा करेंगे, ताकि तू हमें बरकतें दे, ताकि तेरा इत्मीनान हो, ताकि तेरा सुकून हो, ताकि तेरी खुशी हमारे घर में हो। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदा के पाक कलाम के लिए जोरदार